بہت بڑا تعلق ہے ہماری تعلیمات اور اسلام کی یوں سمجھیے کلچر کے اندر. آپ اگر ہسٹری آف اسلام دیکھیں بلکہ اس یونیورس کی ہسٹری دیکھیں تو جو شیطان تھا وہ راندہ درگاہ کیوں ہوا تھا؟ وہ اللہ کی بارگاہ سے اسے کیوں نکالا گیا تھا؟ اس نے بے ادبی ہی تو کی تھی نا. حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں اسے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا مگر اس مردود نے تکبر کیا, پراؤڈ کیا اور کیا کہتا ہے انا خیر من, اے اللہ میں اس سے بہتر ہوں. حالانکہ حکم الہی تھا, سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے مگر یہ بدبخت کہتا ہے میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, اے اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے, اس کو مٹی سے بنایا ہے حضرت آدم کو, میں کیسے اس کو سجدہ کروں؟ یہ وہ بے ادبی تھی, یہ وہ تکبر تھا, یہ اللہ کے حکم کو نہ ماننا تھا. شیطان پہلے سے ہی اللہ کا نافرمان نہیں تھا, بڑا عبادت گزار تھا, جنت کا خزانچی تھا, معلم الملکوت فرشتوں کا استاد تھا, مگر بے ادبی کی سب عبادتیں غارت کر دی گئی, اس کو لعنتی قرار دے کر اللہ کے دربار سے نکال دیا گیا. اب اگر آج کوئی سوچے کہ ایک بے ادبی, ایک گستاخی, نبی کی گستاخی تھی نا, اللہ کا حکم نہ ماننا, تکبر, یہ سب کچھ چھین سکتا ہے. شیطان نے تو ایک بار کہا نا انا خیر من, میں اس سے بہتر ہوں. اور آج جو لوگ روز یہ کہہ رہے ہیں, اچھا زبان سے نہیں کہہ رہے مگر ایٹیٹیوڈ سے کہہ رہے ہیں, انداز سے کہہ رہے ہیں. آپ نے وہ حدیث تو سنی ہوگی نا, بچپن سے وہ حدیث سن رہے ہیں, کتنی مشہور حدیث ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. What is the meaning? رائی کا دانا اتنا سا, اتنا بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. جس کا دل ہی پورا تکبر سے بھرا ہوا ہے اس کا کیا بنے گا؟ سوچئے. ہم کہتے نہیں ہیں مگر ہمارا انداز یہی ہے کہ میں بہتر ہوں, یہ تو غریب ہے, میں امیر ہوں, میں اتنا مشہور ہوں, اس کو کون جانتا ہے, میں اتنا اچھا بیان کرتا ہوں, اس کو لوگ چاہتے ہی نہیں کرنا. عبادت سے تکبر لوگ کر رہے ہوتے, میں 5 وقت کا نمازی, یہ تو ایک بھی نماز نہیں پڑھتا, میں تہجد گزار, یہ تو کچھ بھی نہیں کرتا, حج کر کے تکبر کر رہے ہوتے, میں حاجی, یہ تو حج نہیں کرتا. یاد رکھیے انا خیر من کی بہت ساری ایگزامپلز بن سکتی, میں اس سے بہتر ہوں, میں خوبصورت, یہ بدصورت, میں بڑے خاندان والا, یہ چھوٹے خاندان والا, میرے پاس اتنے نوکر چاکر, یہ خود میرا نوکر. یہ وہ چیزیں ہیں جب دل میں آ جاتی ہیں تو پھر ساری عبادتیں, ساری ریاضتیں برباد ہو جاتی ہیں. خدا شیطان کے ان واروں کو سمجھو, یہ وہ بے ادبیاں ہیں, یہ وہ گستاخیاں ہیں, یہ وہ غلطیاں ہیں جو آج ہمارے معاشرے میں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. اور انفارچونیٹلی بدقسمتی سے کوئی اس کے بارے میں نہ پڑھنے کے لیے تیار ہے نہ سیکھنے کے لیے تیار ہے. یہ سب سے خطرناک شیطان کے واروں میں سے ایک وار ہے جو تکبر دل میں پیدا کر دیتا ہے. شیطان کے وار پتہ ہے کیسے کیسے؟ جب یہ انسیڈنٹ ہوا نا, شیطان کو راندہ درگاہ کر دیا گیا, نکال دیا گیا, پھر شیطان کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گویا ایک مکالمہ ہوا. سنیے غور سے. اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جب اپنی بارگاہ سے نکالا تو شیطان نے اللہ سے درخواست کی کہ یا الہی تو نے مجھے مردود کر ہی ڈالا ہے, تو اب مجھے اولاد آدم پر کنٹرول دے دے, قدرت دے دے تاکہ میں نے گمراہ کر سکوں. اللہ نے فرمایا تجھے کنٹرول دیا گیا, تجھے قابو دیا گیا. کہنے لگا اللہ کچھ اور زیادہ دے. فرمایا تو ان کے مالوں میں شرکت کر سکے گا, یعنی ان کے پیسے بھی غلط کاموں میں استعمال کروا سکے گا. کہنے لگا یا اللہ اور دے, اور پاور چاہیے. فرمایا جا تو ان کے سینے تیرے رہنے کے گھر ہوں گے, تو ان کے دلوں میں رہ سکے گا. اب جب یہ ساری باتیں ہو گئیں تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی مولا تو نے شیطان کو تو ہم پر پورا تسلط دے دیا, غلبہ دے دیا, اب اے اللہ ہم اس کے مکر و فریب سے میں اور میری اولاد کیسے بچیں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آدم تیرے ہاں جو بچہ پیدا ہوگا اس پر میں ایک زبردست فرشتہ معین کر دوں گا جو اسے شیطانی وساوس سے بچائے گا. عرض کی الہی اور زیادہ کر, سیکیورٹی کا انتظام اور زیادہ کر دے. ارشاد ہوا اے آدم تیری اولاد ایک نیکی کرے گی میں اسے 10 گنا اجر دوں گا. عرض کی مولا کچھ اور زیادہ کر دے. فرمایا میں ان سے توبہ کا مادہ یعنی توبہ کرنے کا جو وعدہ ہے وہ نہیں چھینوں گا جب تک ان کے جسموں میں روحیں باقی ہیں. عرض کی اللہ اور زیادہ کر. فرمایا میں ان کے سروں پر مغفرت کا تاج رکھوں گا اور کسی کی پرواہ نہیں کروں گا. حضرت آدم فرماتے یا اللہ اب یہ میرے لیے کافی ہے. تو یہ نیکی اور بدی کی جو جنگ ہے نا, یہ فرام دا ڈے 1 سے سٹارٹ ہے. شیطان کا کام ہمیں بہکانا ہے, شیطان کا کام ہمیں بھٹکانا ہے, جہنم کی طرف لے جانا ہے. شیطان شروع سے یہ چاہتا ہے کہ میں جہنم میں جاؤں گا تو میں اپنے ساتھ ان لوگوں کو بھی لے کر جاؤں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج لوگوں نے شیطان سے دوستی لگا لی ہے. ہاں ایسا ہی ہے. حالانکہ قرآن پتہ کیا کہتا ہے, قرآن پڑھیں تو پتہ چلے نا, انہو لکم عدو مبین, بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. اوپن اینیمی کہا قرآن نے میرا اور آپ کا, مگر کمال یہ ہے کہ ہم شیطان سے دوستی لگائے بیٹھے. قرآن دشمن کہتا ہے اور مسلمان اسے دوست بنائے بیٹھے. میں ثابت کروں گا, ابھی بتاؤں گا آپ کو. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ مسلمان شیطان سے دوستی لگائے بیٹھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب شیطان کو مردود کیا نا تو شیطان نے کہا الہی تو نے بنی آدم میں پیغمبروں کو بھیجا ہے, ان کو کتابیں دی ہیں, تو میرے پیغمبر اور میری کتابیں بھی ہونی چاہیے. ذرا سنیں شیطان کی باتیں ہیں, میرے پیغمبر اور میری کتابیں بھی ہونی چاہیے. تو
तो खुदा ताला ने फरमाया कि काहिन और नजूमी जो है ना वो तेरे पैगंबर होंगे। अर्ज किया मेरी किताब, फरमाया झूठे शेरों की किताब जो है वो तुम्हारी किताब होगी। नजूमियों के पास जो लोग जाते हैं ना, काहिनों के पास, कोई पत्ता बता दें, कोई नंबर बता दें, हैं कोई जनाब कोई पासा बता दें, हर बंदा अजीब गरीब लोगों से दोस्तियां लगाए, पर फरमाया ये तेरे पैगंबर होंगे। ये तुकबंदियों और शेर झूठी शायरी की किताबें तेरी किताबें होगी। और शैतान कहता है कि मेरे मौजिन कौन होंगे? अल्लाह अकबर। अर्ज किया मेरे मौजिन, फरमाया राग और गाना तेरे मौजिन होंगे। अर्ज करता है मेरी मस्जिद क्या होगी? फरमाया फितना अंगेज बाजार तेरी मस्जिदें होंगी। अर्ज किया मेरा खाना क्या होगा? फरमाया जिस खाने पर मेरा नाम ना लिया गया शैतान वो तेरा खाना होगा। अल्लाह अकबर। अर्ज करता है मेरा पानी क्या होगा? फरमाया जो नशीली चीजें होंगी, ए शराब पीने वालों, ए मुनशियात की तरफ जाने वालों सुनो, ये शैतान के मशरूब है। अल्लाह अकबर। शैतान कहता है मेरा जाल क्या होगा? फरमाया औरतें तेरा जाल होंगी। ए मेरे बीच इस्लामी भाई, दुश्मन से जब मुकाबला करना होता है ना, तो उसके हथियार पता होने चाहिए, उसके वार पते होने चाहिए। एयरफोर्स का मुकाबला एयरफोर्स करती है, नेवी का मुकाबला नेवी करती है, आर्मी का मुकाबला आर्मी करती है। जैसा मिसाइल उसके मुकाबले में वैसा बनाते हैं या उससे मजबूत बनाते हैं। हमारा हाल यह है कि अल्लाह कुरान में फरमा रहा है इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है।